अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज है मंडे। कल संडे था और कल मेरा संडे इतना बिजी था क्योंकि ईद आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है। और ज़ाहिर है कि ईद आने से पहले हम अपना फ्रीज़र साफ़ करते हैं, फ्रिज साफ़ करते हैं, अपने मसालों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि ये जो ईद है खाने पकाने की ईद है और गर्मी आएगी और गर्मी भी होगी। इसलिए कोशिश मेरी ये है कि मैं अपना सारा कुछ, क्योंकि बच्चे हैंडल नहीं कर पाते, जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो जाहिर है वो भी हैंडल करेंगे, हमने भी किया तो वो भी करेंगे। लेकिन जो माएँ होती हैं उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को मुश्किल ना हो, घर को वो ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो किचन सारा ऑर्गेनाइज़ किया। कल लहसुन अदरक पीस के रखा, बोतलों में भर के रखा, चटनियाँ बनाई, फालसे की, मैंगो की, और करेले काट के, छील के, काट के और उनको फ्राई करके पैकेट बना के रखे। और फलियाँ बनी हुई लाई थी, उनको पैकेट बना के रखे। तो जितना मैं कर सकती थी बहुत कुछ किया, बहुत काम किए कल, और मैं बहुत थक गई थी। आज बच्चे घर नहीं हैं, अभी बच्चे सिद्रा का स्कूल था, वो स्कूल चली गई 10:30 बजे। और उसके बाद दोनों बच्चों ने, छोटे जो हैं, ज़ारा की कोई ऑफिशियल मीटिंग थी एनसीए में, उसने वहाँ जाना था। तो वो मशल के साथ गई है सिद्रा को पिक करके, फिर वो एनसीए जाएंगे। उसके बाद उनके एक दो काम हैं, उन्होंने उधर जाना है। तो आज मेरा दिन जो था, मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो मुझे बच्चे कह के गए हैं हिलना नहीं है, आपने आराम से बैठना है। लेकिन वो माँ ही क्या जो आराम से बैठ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आराम से बैठूंगी। खाना मैंने अभी नहीं पकाया, अभी 12:10 हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। अच्छा, मैं सुबह जब चाय बनाने, अभी सुबह क्या, अभी मेरे लिए सुबह, आज मैं जल्दी उठ गई थी। यूजुअली होता है कि जब बच्चे छोटे थे, और बल्कि हम छोटे थे, तो नाश्ता बहन भाइयों को, बड़ी बहन कॉलेज में होती थी तो मैं ही बना के दिया करती थी। सुबह सुबह 6 बजे उठ जाती थी, तो नाश्ता बना के देती थी। और उसके बाद फिर जब तक स्कूल रहे तो बच्चों, बहन भाइयों को, सबको, छोटों को नाश्ता बना के दिया। तो सुबह, लेकिन मुझे बड़ी हसरत, क्योंकि आई एम लियो, तो लियो जो होते हैं वो जल्दी नहीं उठ सकते। मैं आपको सच बताऊं, मेरे में मैं हालांकि मेरा दिल करता है, मैं हमेशा से सुबह को उठती थी। लेकिन मुझे ये था कि मैं थोड़ी देर बिस्तर में पड़ी रहूं। तो सुबह मॉर्निंग बड़ी लेज़ी होती थी, लेकिन कभी लेज़ीनेस नहीं की थी। हमेशा टाइम पे उठ के बच्चों को भेजा, अपने बच्चों को भेजा, स्कूल छोड़ने जाना, लेके आना, सारे काम मैंने सारी ज़िंदगी खुद किए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, जब एज बढ़ जाती है तो आपका बिस्तर से, क्योंकि थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, और सुबह को ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से बिस्तर से निकलने को दिल नहीं चाहता। तो अब मेरा दिल नहीं चाहता, मतलब सोती मैं फजर के बाद हूँ और पढ़ते पढ़ते, और फिर जब मैं ये सोचना शुरू करती हूँ कि आज क्या मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ, मैं पूरा व्लॉग सोचती हूँ। मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे रात को, और जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये बात करूँगी, तो मैं अभी वो बात नहीं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मेरे माइंड में एक नया मौजू आ गया। तो मैंने कहा हाँ चले, मैं आप लोगों के साथ इस मौजू पे बात करती हूँ। अच्छा, वो मौजू क्या था? वो मौजू ये था, मैं चाय जब बना रही, रात में पीने लगी ना, तब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ ये मौजू पे बात करूँगी। वो बात ये है कि चाय पीना कब से शुरू किया आपने, सोचे। और जब मैं रात सोचने लगी तो मैं पीछे अपनी मेमोरी में चली गई। अच्छा, मुझे जो अपनी फर्स्ट मेमोरी याद है चाय पीने की, क्योंकि चाय ना, मेरे बच्चों ने एनसीए जाके, उससे मेरा ख्याल है एनसीए फारिग एंड लास्ट ईयर थे, तो तब मेरी बेटी ने चाय पीनी शुरू की। सिर्फ सिद्रा पीती है, दोनों नहीं पीते। और मैं और उसको इसलिए कहती थी कि चाय पी लो, चाय पी लो, ताकि जब वो पिएगी तो खुद बनाएगी अपने लिए, तो मुझे भी बना के दे देगी। मुझे बड़ी सुस्ती महसूस होनी शुरू हो गई थी। तो मैं ना, मुझे याद है कि मैं बहुत छोटे थे हम,
سردیاں ہوتی تھیں جب اسکول جانا شروع کیا، پنڈی میں بہت سردی ہوتی تھی، تو ہماری امی پراٹھے بناتی تھی گرما گرم، نمک والے بلوں والے پراٹھے، بڑا خستہ پراٹھا ہوتا تھا، اور ساتھ چائے بنایا کرتی تھی، اور گڑ والی چائے، اور تب ہم چائے کے ساتھ پراٹھا بہت اچھا لگتا تھا، یا اچار دے دیتی تھی، یا کبھی کوئی چٹنی بنائی ہوتی تھی دے دیتی تھی، جیسے آم کی چٹنی، یا پھر کوئی سالن بچا ہوتا تھا ہم وہ کھا لیتے تھے انڈا فرائی کر کے۔ تو یہ نا ہمارا کیونکہ پیٹ بھرتا تھا، امی نے ہمارے گھر سلائس یا ڈبل روٹی بہت کم آتی تھی، لیکن زیادہ تر ہمارے گھر پراٹھا بنتا تھا، اور پہلے زمانے میں بنتا بھی پراٹھا تھا جو اچھا لگتا تھا، اور ماؤں کے ہاتھ کے پراٹھے، میں یقین کریں میں بھی بناتی ہوں، بچے بھی بناتے ہیں، لیکن وہ ذائقہ پراٹھے کا اور وہ خوشبو نہیں آتی جو ہماری ماؤں کے ہاتھ کی پراٹھوں کی آتی تھی۔ تو صبح صبح گھر مہکا ہوتا تھا چائے کی خوشبو سے اور پراٹھے کی خوشبو سے۔ تب ہم چھوٹے ہوتے چائے پیتے تھے، ہم ماشاءاللہ 7 بہن بھائی ہیں، تو امی چائے سب کو پیالیاں ہوتی تھی تب، کاپیاں پیالیاں، تو اس میں ڈال کے دیتی تھی، اور ہم اپنی اپنی چائے پراٹھے کے ساتھ پیا کرتے تھے۔ اچھا، ہمارے ابو نے ہمیں ایک بات سکھائی، ہم چھوٹے تھے تو ایک دفعہ کیا ہوا، گیسٹ آئے، اور ہم ابو نے جو امی نے لوازمات بنائے ہوئے تھے وہ آگے رکھے ہم نے، اور ہم فٹافٹ چائے لے آئے، رکھتے ساتھ ہی چائے لے آئے۔ تو مہمانوں کے جانے کے بعد مجھے اور میری بہن کو بہت ڈانٹ پڑی۔ ابو نے کہا کبھی بھی چائے جو ہے، امی اتنا نہیں کرتی تھی، ابو ہمیں ٹرین کرتے تھے، تو ابو نے کہا کہ کبھی بھی چائے لوازمات کے ساتھ نہیں لانی چاہیے، کیونکہ چائے وہ کھاتے کھاتے لوازمات کھاتے ہوئے چائے ٹھنڈی ہو جاتی تو چائے کا مزہ نہیں آتا۔ تب سے میرے دماغ میں ایک بات ہے، میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات کرتی ہوں کہ جب کھانا کچھ کھانے پینے کے لیے رکھو، لوازمات رکھو، تو چائے ایک دم نہ لایا کرو، 10-15 منٹ بعد لایا کرو، لیکن جو غلطی ہم کرتے تھے ہمارے بچے اب تک کرتے ہیں۔ تو ہماری پھپھو اس بارے میں بڑی پرٹیکولر ہوا کرتی تھی، وہ کہتی ہوتی تھی میں فلاں دے گھر گئی تھی، انہوں نے چاہ نال ہی رکھ دیتی، وہ اس بات کو ایٹیکیٹ کے خلاف سمجھا کرتی تھی۔ تو اور ہمارے ابو تو خیر تھے ہی، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، اچھی گیدرنگز میں جاتے تھے، اور وہ ان کو پتہ تھا کہ کس طرح آپ کرتے ہیں، اور یہ باتیں اب یاد آتی ہیں، یقین کریں یہ بہت میٹر کرتے ہیں، یہ ہم نے بچپن کی باتیں سنی ہوئی، اور اب جب بچے جلدی لے آتے ہیں نا تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے بھی ایٹیکیٹس ختم ہو گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ساتھ ہی دے دو۔ میں بہت سے ولاگز جب دیکھتی ہوں نا تو ناشتے کے ساتھ چائے پڑی ہوتی ہے، اچھا میں نے کبھی بالکل ساتھ چائے نہیں پیتے، چائے پڑی رہتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے کے بعد میں چائے پیتی ہوں، اب ساتھ نہیں میں نے کبھی پی۔ اور مجھے چائے پینے کی میٹرک میں بہت چائے پی، میٹرک کی چھٹیوں میں میری بہن امریکہ چلی گئی تھی شادی کے بعد، تو میں گھر میں ہوتی تھی، بہن بھائی اسکول ہوتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ بچوں کو ناشتہ کروا کے میں صبح بھیج کے تو میں سو جایا کرتی تھی، اور امی جو ہوتی تھی وہ ابو جاتے تھے 10 بجے، تو امی 9:30 بجے ناشتہ بنا کے تو آواز دیتی تھی عرفی آ جاؤ، ابو میری آواز دیتے تھے عرفی آ جاؤ ناشتہ کریں، تو ابو امی کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے، پہلے امی چائے چولہے پہ رکھایا کرتی تھی، اور میں اور امی ابو ناشتہ کرتے تھے، لیکن بڑی شرم آتی تھی، یقین کریں کہ ہمارا گھر ہمیشہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ کھانا، رات کا کھانا ہم لوگ اکٹھے دسترخوان پہ کھاتے تھے، لیکن اکیلے میں میرا وہ ایکسپیرینس تھا کچھ مہینے جو میں نے امی ابو کے ساتھ ناشتہ کیا، اور مجھے بڑی شرم آتی تھی، میں آنکھیں نہیں اونچی کر پاتی تھی، کیونکہ بڑوں کے سامنے ہم لوگ بہت ادب سے رہتے تھے، لیکن وہ ٹائم میرا بڑا اچھا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ناشتہ کرنے کے بعد امی کہتی تھی جاؤ میں نے چائے رکھی ہوئی ہے تو وہ لے کے آؤ، میں امی ابو کو چائے دے کے اپنا کپ لے کے میں اپنے کمرے میں آ جاتی تھی، اور پھر وہاں چائے رکھ کے تو میں اپنی ساری چیزیں بھی سنبھالتی تھی، اور چائے تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور وہ ایسی عادت پڑی کہ مجھے گرم کھانے سے سخت چڑ ہے، میں ٹھنڈا کر کے کھاتی ہوں، مطلب میں دیکھتی ہوں کہ میری بہنیں جیسے گرم گرم چائے پینا، میری سے جو چھوٹی ہے وہ بہت گرم چائے پیتی ہے،
تو میں نہیں گرم پی سکتی، میں بہت ٹھنڈی کر کے اور چینی کے بغیر، بچپن سے کم چینی ہمارے ابو کو عادت تھی، وہ کینڈل پیا کرتے تھے، تو ہم چینی میں چائے کبھی بھی نہیں ہم نے ڈال کے بنائی، تو ہم لوگ ہمیشہ چینی کے بغیر چائے بناتے تھے۔ اور پھر ایسی عادت پڑی کہ میں نے آہستہ آہستہ، میرا خیال ہے شادی کے سال بعد میں نے چینی پینا چھوڑ دی تھی چائے میں، مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگی، مجھے ڈارک کافی اچھی لگتی ہے، ڈارک کافی مینس کہ بلیک کافی ود آؤٹ شوگر اچھی لگتی ہے، وہ میں نے بہت پی کام کرنے کے دوران، جب بچے چھوٹے تھے تو میں وہی ذرا سی کافی گرم پانی میں گھولی اور وہ پی لیا تو میں انرجیٹک رہتی تھی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کب سٹارٹ کی، لیکن جب آپ سوچتے ہیں تو اس کی میموری بہت پیچھے ہوتے ہیں، مطلب ہر چیز کو آپ شروع جب یا عادت بنا لیتے ہیں تو اس کی ایک پیچھے ایک کہانی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ابو کو یہ تھا کہ بچوں کو چائے دیا کرو کیونکہ کنجیشن نہیں ہوتی سینے میں، کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں سردیاں بہت تھی پنڈی میں، تو سینے میں ذرا سی ہوا لگتی تھی تو ہم لوگوں کو کھانسی زکام بخار ہو جاتا ہے، لیکن چائے پینے سے تھوڑا سینہ گرم رہتا تھا، تو مجھے وہاں سے عادت پڑی کہ نہیں چائے پینی چاہیے۔ تو یہ تھی چائے کی ہسٹری، جی ہاں۔ اور چائے میں ایک ٹائم آیا تھا کافی فلیور آیا تھا، ایک دفعہ الائچی ڈال کے، ادرک ڈال کے، اور اس طرح کی پھر بہت سی ورائٹیوں کی چائے بناتے ہیں، پیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں۔ تو صرف میری ایک بیٹی چائے پیتی ہے اور کوئی نہیں پیتا گھر میں، تو لیکن اب وہ اتنی اسٹرانگ پیتی ہے کہ میں ایک ٹی بیگ ڈالتی ہوں وہ 2 ٹی بیگ ڈالتی ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، ایک ڈالا کرو۔ تو یہ تھی آج میری چھوٹی سی گفتگو۔ اگر آپ کو میری ایک کپ آف ٹی کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔